بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر نیکی کی حقیقت تک رسائی ناممکن ہے۔ یہود و نصارہ کی گمراہ کن باتوں کی پیروی نہ کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اسلام پر قائم رہو۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرنے سے بچو۔ تم میں سے ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، جو نیکی کا حکم کرتا رہے اور برائی سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اختلاف کرنے والوں کے چہرے سیاہ جبکہ نیکوکاروں کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے۔ تم خیر امت بنائے گئے ہو، لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ نوع انسانی کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر کامل ایمان رکھو۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں، ان میں نیک خدا ترس اور عبادت گزار لوگ بھی ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ غیروں کو اپنا ہمراز و دوست نہ بنائیں۔ وہ تمہاری بدخواہی پر ہر دم تلے رہتے ہیں، زبان سے اس قدر دشمنی کا اظہار نہیں کرتے جس قدر دل میں بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ تمہاری خوشی ان کو زہر لگتی ہے اور غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم دین حق پر قائم و دائم رہے اور تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو تو ان کے مکروہ فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم غزوہ بدر کے حالات یاد کرو۔ تم میدان جنگ کی طرف نکلے تو تمہاری کیفیت کیا تھی، لیکن کم ہتھیار اور تعداد کے باوجود اللہ بزرگ و برتر نے تمہیں دشمنان حق پر فتح عطا فرمائی۔ تمہاری مدد کو غیب سے فرشتے بھیجے۔ یہ مدد اللہ کی طرف سے بشارت اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھی۔ آخرکار عطا و نصرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں آسمان اور زمین تک پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر صورت اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کریم کی طرف سے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر برائی پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ اگر غزوہ احد میں تمہیں عارضی شکست ہوئی تو اس سے پہلے مد مقابل بھی زخم کھا چکے ہیں۔ اگر تم سچے مومن ہو تو بددل نہ ہو اور تم ہی کافروں پر غالب رہو گے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آزمائش کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے اب تک تم میں سے جہاد اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اگر تم چھوڑ بھی دو تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ تم سے پہلے اللہ والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ وہ تو رب سے یہی دعا کرتے رہے کہ اے مولا ہماری غلطیاں بخش دے اور اپنے معاملات میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کفار کے مقابلے میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کی صورت میں دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت اچھا صلہ ہے۔ اللہ نے غزوہ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم ان کو پچھاڑ رہے تھے، مگر دوران جنگ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی جس کے باعث تمہیں شکست کا زخم لگا اور دکھ پہنچا، مگر یہ اللہ کی مہربانی ہی تھی کہ اس نے جنگ کے بعد تم کو اطمینان بخشا۔ اللہ کی راہ میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا میں ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ سلم ان پر نرم دل ہیں، اور آپ سلم اگر سخت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ آپ سلم ان کے قصور معاف کر دیں، اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں۔ آپ سلم ان سے مشورہ کر لیا کریں، جب کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کریں۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے، وہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ مدد کرنا چھوڑ دے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے زندہ جاوید ہیں، ان کے بارے میں خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کے فضل و انعام پر خوش ہیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ کی نعمتوں کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ انہیں کفار کے لشکر سے ڈرایا گیا تھا، لیکن خوف کی بجائے ان کے ایمان و توکل میں اضافہ ہوا۔ کافر اہل ایمان اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بخیل راہ حق میں مال کے بخل سے خوش نہ ہوں، یہ مال عنقریب ان کے گلے کا توق بنے گا۔ اللہ کی راہ میں جان و مال کی آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ دشمن کے ہاتھوں اذیت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حق کی پہچان ذکر و فکر میں ہے، اسی سے غفلت دور ہوگی اور معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اہل حق تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ کائنات کا نظام تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے، یہ بہت رسوائی کا مقام ہے۔ ہم نے ایمان کی دعوت سن لی اور ہم ایمان لے آئے، ہماری خطائیں معاف فرما اور ہمارا خاتمہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جو اس کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر تم انصاف پر قائم رہ سکتے ہو تو 4 تک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر انصاف کرنے کی ہمت نہ ہو تو ایک ہی نکاح کرو۔ عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو،
وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ دیں تو دوسری بات ہے۔ وراثت میں مردوں اور عورتوں کے الگ الگ حصے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یتیموں کا حق مارنے والے ڈریں کہ ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اگلی چند آیات میں اللہ نے ترکہ و میراث کی تقسیم کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ اگر کوئی عورت بدکاری کی مرتکب ہو تو اس پر 4 آدمیوں کی گواہی لو اور فیصلہ آنے تک گھر میں بند رکھو۔ مجرموں کے ساتھ ایسا رویہ رکھو کہ وہ خود اپنی اصلاح پر مجبور ہو جائیں۔ توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جن سے نادانی کے باعث کوئی برا کام ہو گیا ہو اور انہوں نے جلد توبہ کر لی۔ جو لوگ توبہ کرنے کے لیے موت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت کی توبہ بے معنی ہے اور قبول نہ ہوگی۔ مندرجہ ذیل عورتوں سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں، دودھ شریک بہنیں، ساس، بیویوں کے پہلے خاوند کی لڑکیاں اور تمہاری بہویں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔